تلاوت قرآن کریم کے ساتھ فہم قرآن بھی لازم ہے. تلاوت قرآن پاک کے ساتھ فہم قرآن بھی لازم ہے. تلاوت سے ثواب ملتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن فہم سے، سمجھنے سے، انڈرسٹینڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اچھا بتائیے، اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہم اللہ کی مانیں گے کیسے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی تو اس کو راضی کریں گے کیسے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہو جاتا تو اس کی ناراضگی سے بچیں گے کیسے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ کیا اعمال جنت کی طرف لے جانے والے تو جائیں گے کیسے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، معلوم ہی نہیں تو بچیں گے کیسے جہنم سے؟ سادہ سی بات ہے نا. اور کس قدر افسوس کا مقام ہے، کس قدر یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. ہم دنیا جہاں کی کتابیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، دنیا جہاں کا کانٹینٹ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بچوں کی کتابیں، بڑوں کی کتابیں، اسکول کی کتابیں، کالج کی کتابیں، یونیورسٹی کی کتابیں، پروفیشنل اسٹڈیز کی کتابیں، ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہر آنے والے اسمارٹ فون پر میسج وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں. ہر ٹی وی کی اسکرین پر، ایل سی ڈی کی اسکرین پر، اسمارٹ فون کی اسکرین پر، ٹیبلٹ کی اسکرین پر، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، ڈیسک ٹاپ کی اسکرین پر جو بھی آ رہا ہے سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کلام ہی رہ گیا، اللہ کا کلام ہی رہ گیا. بغیر سمجھے پڑھے جا رہے، بغیر سمجھے پڑھے جا رہے، بغیر سمجھے پڑھے جا رہے، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تم نے انگریزی پڑھی، ماں کی گود سے سیکھ کر آئے تھے انگریزی؟ نہ جناب، ہائر اسٹڈیز میں جانا ہے. ہم لوگ جو میٹرک سسٹم والے تھے، ہمارے بچے کیمرے سسٹم میں پڑھتے ہیں. کئی مرتبہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیمرے سسٹم ہے کیا. اور آج دنیا بہت آگے چلی جا رہی، بچے دوڑے چلے جا رہے، ماں باپ بیچارے پیچھے، ان کو پتہ ہی نہیں. ٹیکنالوجی کا ڈیفرنس بھی آ گیا، ماں باپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں، زمین آسمان کا فرق ہو گیا. لیکن بہرحال ہم نے نہیں، ہمارے بچوں نے کتابیں پڑھ لی، یعنی ہم سے زیادہ پڑھ لیا، ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی، ہم سے زیادہ ان کے پاس نالج آ گئی. تو اللہ نہیں پوچھے گا تم نے میرے کلام کی نالج لی کہ نہیں، میرے کلام کو سیکھا کہ نہیں، میرے کلام کو سمجھا کہ نہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، نمازوں میں آپ نے قرآن کو جاری کیا، فرض نمازوں میں بھی. اور تہجد تو سب سے طویل نماز ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وعظ کرتے، نصیحت کرتے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، قرآن پاک کے ذریعے کرتے. اللہ کے نبی جمعے کا خطاب کرتے، حدیث شریف ہے ابو داؤد میں روایت ہے، سنن ابی داؤد میں، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مستقل وظیفہ حضور کیا قرآن پاک ہے. نمازوں میں قرآن پاک کو جاری کر دیا، آپ نے اپنی گفتگو میں قرآن پاک کو جاری کیا، پھر احادیث کے ذریعے ان کی تشریح بھی حضور نے فرمائی. قرآن بھی لازم اور سنت رسول بھی لازم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے حضور نے قرآن پاک کو استعمال کیا. جمعے میں قرآن پاک کو آپ بیان کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سوالات کرتے، آپ قرآن کی آیات ان کے سامنے رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا اہم ترین سلیبس جو اللہ نے مقرر کیا اور صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لینا آج اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. بند کر کے رکھا ہوا رمضان شریف میں دیکھ لیں گے بھائی، وہ بھی سمجھے بغیر. حج کے موقع پر تلاوت کر لیں گے، ثواب ملے گا، مگر سمجھے بغیر بس. باقی اس قرآن کا ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق، یہ کتاب ہدایت ہے، زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ کرنے والے کام، یہ نہ کرنے والے کام. پچھلی نشست میں جانا کہ حلال حرام کی تمیز، اور حلال حرام میں تمیز کب کریں گے؟ جب پتہ تو ہوگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور فالو کب کریں گے انسٹرکشنز کو؟ پتہ تو ہو کہ تقاضا کیا جا رہا ہے. خدا را ہم قرآن پاک کی سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کیا سمجھنا کافی ہے؟ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. البتہ ایک حدیث مبارک بھی سنیے، ایک حرف کی تلاوت پر کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں. ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، تو سمجھنے پر کیا ملتا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک نقل کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا، اچھا صرف ترجمہ نہیں، تھوڑی وضاحت بھی، کیا حکم دیا گیا، کس بات سے روکا گیا. ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد نفل، 100 رکعت سے افضل ہے، 100 رکعت نماز سے افضل ہے یہ بات کہ بندہ ایک آیت قرآن پاک کی سمجھ لے. سبحان اللہ. صحابہ کرام فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے صحابہ ہیں، معروف صحابہ ہیں. یہ فرماتے کہ ہم سورہ تکاثر، سورہ زلزال، 8 آیتیں یہ سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس بات سے پورا قرآن پڑھ جائے ہمیں سمجھنا ہے.
حالانکہ ان کو تو عربی آتی تھی، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر توجہ کیا دلائی جا رہی؟ یہ چھوٹی صورتیں، مختصر صورتیں سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ہم بغیر سمجھے پڑھے اور ہمیں کچھ سمجھ بھی نہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سمجھنا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ ہدایت کی کتابیں سمجھیں گے، طلب و طلب بھی ضروری، ہاں طلب و طلب بھی ضروری ہے، ورنہ ابو لہب کو عربی خوب آتی تھی، طلب نہیں تھی، وہ ابو لہب بن گیا۔ اللہ نام تو عبد العزیٰ تھا، شرکیہ نام تھا، وہ ابو لہب بنا ہے جانتے بوجھتے رد کرنے پر، ورنہ عربی تو اس کو آتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا رہے تھے، مگر طلب نہیں تھی۔ اور سلمان کہاں کے تھے؟ سلمان فارسی، فارس کے، ایران کے، نان عرب تھے، پرشیا کے رہنے والے، عربی زبان نہیں تھی ان کی، طلب و طلب تھی، حضور کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور ایمان کی دولت مل گئی۔ تو عربی بھی سیکھیں، کوشش کریں، ترجمہ تشریح سے آغاز تو کریں، لیکن طلب و طلب بھی، اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی، اہدنا الصراط المستقیم۔